اور لوگ اپنا اپنا آ کے شاعری کا کلام پیش کرتے، اور جس کا کلام بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی شاندار ہوتا، اس کے کلام کو لکھ کر بیت اللہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب تک اس پائے کا کلام نہیں آتا تھا، وہی کلام بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا رہتا تھا، جسے معلقات الکعبہ کہتے تھے۔ اور ایسے 7 معلقات بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکائے گئے۔ آخری وہ شاعر جس کا معلقہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا گیا، اس کی شاعری لٹکائی گئی، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، میں اللہ کا کلام لوگوں کو سناتا ہوں۔ اور اس نے کہا وہ کیا سناتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو وہ شاعر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس نے یہ کلام کہا، اس نے کہا ہاں انہوں نے آج یہ کلام اللہ کا سنایا۔ اس نے کہا دوبارہ پڑھو، پھر اس نے پڑھا، پھر اس نے کہا دوبارہ پڑھو، پھر اس نے دوبارہ پڑھا۔ وہ شاعر اٹھا اور بیت اللہ گیا اور اپنے معلقے کو اتارا، اسے پھاڑ دیا اور کہا کہ میرے معلقے کا ٹائم پورا ہو گیا، میری شاعری کا ٹائم پورا ہو گیا، اور یہ جو تم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد کسی کے کلام کے اندر اس کلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان اس جیسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے کے اندر عربی کا عروج تھا، فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنایا، آپ کی نبوت زمین والوں کے لیے بھی، آپ کی نبوت عرش والوں کے لیے بھی، آپ کی نبوت فرشتوں کے لیے بھی، آپ کی نبوت جن و انس کے لیے بھی، اب پوری کائنات کے لیے آپ کی نبوت، آپ کے ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو قیامت تک اپنے اعجاز کے ساتھ باقی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی ضرورت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، معجزے بھی ختم ہو گئے اور ان معجزوں کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، معجزے بھی چلے گئے، معجزوں کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ قیامت تک اپنے اعجاز کے ساتھ باقی۔ اور ان معجزوں میں سے ایک معجزہ اللہ کا وہ قرآن پاک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا۔ یہ خود قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبیوں کو ختم کر دیا۔ ارسلت الی کافۃ للناس، اللہ نے مجھے کائنات کے سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ یہ کلام ایسی ہے، آج اس کو 1447 سال گزر گئے، اس کا اعجاز آج بھی کائنات کے اندر باقی ہے۔ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، بحر و بر میں، امیر اور غریب میں اس قرآن کا اعجاز آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ باقی ہے۔ نہ انجیل رہی، نہ تورات رہی، نہ زبور رہی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں لمبے زمانے کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ اس کتاب کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معجزہ بنا کر آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے نازل کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کو یوں نازل کیا کہ جیسی نازل ہوئی، جس طرح نازل ہوئی، اسی طریقے سے الف لام سے لے کر والناس تک آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس لیے محفوظ رہے گی کہ حضور کی نبوت تا قیامت ہے، تا قیامت آپ کی نبوت رہنی ہے، تا قیامت اس کتاب میں رہنا ہے۔ یہ آپ کا وہ معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس معجزے کے اندر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے